بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، میرے چینل سائیکولوجسٹ غلام مرتضیٰ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پیارے دوستو، آج ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں اور اس کی ایسی روحانی قوت آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جو دعاؤں کی قبولیت میں بہت آگے ہے، اور اس کی میں آپ کو روحانیت بھی بتاؤں گا، اس کے سائنسی اصول بھی بتاؤں گا کہ کس وجہ سے اس وظیفے کی مدد سے دعائیں قبول ہوں گی۔ دوستو، وظیفہ تو بہت آسان ہے۔ یہ وظیفہ ہے یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وظیفے میں دوستو یہ پکارا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے اور ان کی جو کلیمی صفت ہے وہ اس میں بتائی گئی ہے۔ اس میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب یا رب موسیٰ یہ پکارا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پکارا گیا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ پکارا گیا ہے۔ دوسرے حصے میں یا رب کلیم، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفت کو، کہ اس صفت کے جو رب ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کو پکارا گیا ہے۔ تو یہ کیوں پکارا گیا ہے، اور پھر آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی کیا سائنس ہے اور کیا روحانیت ہے، یہ اس وظیفے میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوستو، بات دراصل یہ ہے کہ جو وظیفہ جتنا زیادہ پرانا ہوگا اتنی ہی زیادہ اس میں تاثیر ہوتی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسی آیت مبارکہ ہے جو تمام پیغمبروں کو تحفہ ملی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں سب کو یہ بطور تحفہ ملی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عرش پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے۔ اس کی تاثیر کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے بھی آیات پڑھی گئی ہیں ان میں سب سے زیادہ جو وائبریشن ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہے، کیونکہ ہر پیغمبر نے اس کو پڑھا ہے۔ اور دوسری بڑی بات کہ اس کی جو فریکوینسی ہے، یعنی کہ اس کو جو جتنی تعداد میں اس کو پڑھا گیا ہے، ایک تو وہ سب سے زیادہ ہے، دوسرا اس کو خاص لوگوں نے پڑھا ہے، یعنی انبیاء کرام نے اس کو بہت زیادہ پڑھا ہے، اس کو صحابہ کرام نے بہت زیادہ پڑھا ہے، اس کو اولیاء کرام نے پڑھا ہے، اس کو عاملین نے پڑھا ہے، اور ہر مسلمان اس کو ہر کام کرنے سے پہلے پڑھ رہا ہے۔ تو اس پوری کائنات میں اس کی وائبریشن بہت زیادہ ہے۔ پھر اس کے اندر 3 اسم اعظم بھی موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام بھی موجود ہے، اور اس میں جو حرف بے ہے اس کے اسرار تو بہت زیادہ ہیں، یعنی کہ یہ ایک کامل وظیفہ ہے۔ اس سے آپ اپنے تمام مسائل کا حل لے سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند چیز ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ چیزیں ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چاہتے تھے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو جاتے تھے، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر لیا کرتے تھے، اس لیے ان کو کلیم اللہ کہا گیا ہے۔ تو اس وظیفے میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ایک جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، ان کا نام اور ان کی جو کلیمی صفت ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس اسم کی برکت سے، اس نام کی برکت سے ہمارے ساتھ جو ہے، ہماری جو آواز ہے، ہماری جو فریاد ہے اس کو سنیں۔ تو اس میں دونوں چیزیں جو ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام، ان کی صفت، اور اس کے ساتھ بسم اللہ جو صدیوں سے وظیفہ چلا آ رہا ہے، ان تینوں چیزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر بندے کی جو فریاد ہے اس کو سنتے ہیں۔ اب کیسے سنی جاتی ہے اس کے اوپر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کیا طریقہ کار آپ نے کرنا ہے۔ اچھا دوستو، بات ہو رہی تھی ہماری اس وظیفے کے متعلق، تو میں تھوڑی سی یہاں یہ چیز بتا دوں۔ دوستو، روحانیت کو حاصل کریں، روحانی نفسیات کے اصولوں پر کام کرنا سیکھیں، کیونکہ اس کی مدد سے آپ اپنے تمام مسائل کو گھر بیٹھے حل کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم روحانی نفسیات کو سکھانے کے لیے ہم نے مختلف کورسز بنائے ہوئے ہیں، جس کے اندر ہم مراقبے کی تعلیم بھی دے رہے ہیں، روحانی نفسیات کی تعلیم دے رہے ہیں، ہپنوٹزم کی تعلیم دے رہے ہیں، روحانی مشاہدات کی تعلیم دے رہے ہیں،
اور اس کے علاوہ جادو نظر بد کا توڑ ہے، انرجی کے قوانین ہیں جنہیں واٹس ایپ پر گھر بیٹھے آپ کر سکتے ہیں، اور بہت ہی آسان کورسز ہیں۔ 1 مہینے کا یہ کورس ہے دوستو، جو کرنا چاہیں اس نمبر پر رابطہ کر لیں۔ دنیا جو ہے دوستو روحانیت کی غلام ہے، اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ روحانیت کو سیکھیں، روحانی نفسیات کو سیکھیں۔ دوسرے نمبر پر بات ہے کہ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے، اس وظیفے کے دوران جو ہے آپ کے مائنڈ کی پروگرامنگ چینج ہوگی۔ اگر آپ اس وظیفے کو اس مقصد کے لیے کر رہے ہیں کہ جیسے رزق کے معاملے کے لیے، تو جب آپ اس کو کریں گے تو کچھ ہی دنوں میں آپ کو ایسے خیالات، ایسی پروگرامنگ آپ کے ذہن میں آئے گی کہ جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ فلاں فلاں چیز کر لو، تو جب وہ آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے رزق کے دروازے آپ پر کھل جائیں گے۔ اس وظیفے کی مدد سے دماغ بہت کھل جاتا ہے اور روحانی اثرات ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور روحانی طور پر مدد ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ دوست اس کو کرنے کے لیے اگر آپ اس کو گرمیوں میں کریں گے تو ٹھنڈے دودھ کا گلاس سامنے رکھنا ہے، اور اگر آپ سردیوں میں کریں گے تو گرم دودھ آپ نے سامنے رکھنا ہے۔ پہلے دن دوستو آپ نے اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کسی بھی جگہ آپ نے بیٹھ جانا ہے، جائے نماز پر بیٹھ سکتے ہیں، کسی بھی جگہ آپ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اپنے سامنے جو ہے وہ دودھ کا گلاس رکھنا ہے۔ پہلے دن 100 مرتبہ، دوسرے دن 200 مرتبہ، تیسرے دن 300 مرتبہ، اسی طرح کرتے ہوئے 11 دن آپ نے کرنا ہے۔ 11ویں دن آپ 1100 مرتبہ کریں گے۔ اس کو کرنے سے پہلے، درمیان میں یا بعد میں آپ حسب توفیق کوئی صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو انہی دنوں کے درمیان میں جس مقصد کے لیے آپ کریں گے اس مقصد کی پروگرامنگ آپ کے دماغ میں آ جائے گی، آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے، وہ روحانیت کی طرف سے آپ کے دماغ میں آئے گی، آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے آپ نے 11 دن پورے کرنے، 11 دنوں میں ہی کام ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ آپ نے نہیں کرنا۔ اگر اس کے بارے میں اس سے زیادہ آپ کرنا چاہیں تو دیے گئے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں مزید تفصیلات کے لیے، اور اگر آپ نے کورسز کرنے ہوں تو آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کو روحانیت کے کورسز بھی کروائے جائیں گے۔ بہت آسان وظیفہ ہے دوستو، صرف 11 دنوں کا عمل ہے۔ 11 دنوں میں آپ کی دعا 100% قبول ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، یہ نام بھی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی۔ یہ دودھ جو آپ نے سامنے رکھنا ہے، وظیفے کے بعد آپ نے دودھ خود پی لینا ہے۔ اگر بلیوں کو ڈالنا چاہیں تو انہیں بھی آپ یہ دودھ ڈال سکتے ہیں، اگر بچوں کو پلانا چاہیں تو انہیں بھی پلا سکتے ہیں، کسی اور کو پلانا چاہیں تو انہیں بھی دے سکتے ہیں۔ ایک چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ چونکہ اس وظیفے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی کلیمی صفت کا ذکر ہے اور دوسرے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، تو احتیاط یہ کرنی ہے کہ آپ کی زبان سے کبھی بھی ان 11 دنوں میں کوئی برا لفظ نہ نکلے، یعنی کسی بھی طرح کا غصہ یا گالیاں وغیرہ وہ آپ نے اس طرح کے لفظ یوز نہیں کرنے، وہ تو ویسے بھی نہیں کرنے چاہیے، لیکن وظیفے کے دوران بالکل ہی آپ اس طرح کی چیز سے بہت زیادہ پرہیز کریں گے۔ اور ایک چیز اور آپ نے جو ادھر دھیان رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ پہلے، شروع میں، درمیان میں یا آخر میں کسی بھی جگہ آپ اس کا صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔